یہ سوال خود اتنا ہیوی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے۔ کون سا سوال؟ ہو آر یو، یا ہو ایم آئی، میں کون ہوں؟ یہ سوال جس دن انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے نا، سمجھ جائیں اس دن آپ کی زندگی چینج جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ شروع میں بچپن سے لے کر ایک ایج ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر ایک ماسک، ایک کپڑا، ایک لیبل لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ کرسچنز ہے۔ وہ پھر اس کے علاوہ اس کے اندر ڈفرینٹ سیکٹرز ہوتے ہیں، کلچرز ہوتے ہیں، وہ قسم کے فرقے ہوتے ہیں، جو ہر آدمی اپنے انداز سے پھر اس کو بتاتا رہتا ہے کہ بھئی آدمی ایسا ہوتا ہے، آدمی ایسا کرتا ہے، اور آدمی ایسے کرتے کرتے ایک چیز بن جاتا ہے۔ لیکن ایکچولی جب سیلف ایکچولائزیشن جسے بولتے ہیں نا، یہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ سوال میں نے خود اپنے آپ سے جب پوچھا تھا، تو آپ کو پتہ ہے وہ میں نے یہ سوال کب پوچھا اپنے آپ سے؟ کہ جب میں نے خود پاکستان کو چھوڑا، میں نے ان لوگوں کو پیچھے چھوڑا اور میں کسی اور ملک میں آیا، بحرین میں، تو تب میں جب ڈفرینٹ لوگوں سے ملا تو مجھے پتہ چلا کہ ایکچولی دیر از اے لاٹ آف ڈفرینٹ ڈیفینیشن آلسو دیر۔ صرف مجھے چوتیا نہیں بنایا گیا، بلکہ اور لوگوں کو بھی یہی چیز، یہی لبادہ، یہی لباس پہنایا گیا اور اس کو یہ بتایا گیا کہ ایکچولی تم یہ ہو، ایکچولی میں ہم وہ نہیں ہیں، وہ ہم نہیں ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت میں قسم خدا کہ میں بولا نا، میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ یہ سب کچھ میری زندگی میں جو ایڈ ہوا نا، جو میں نے اپنی زندگی میں ایڈ کیا، اس ایجوکیشن، لائف سٹائل، میرا اور جو میری جو نالج تھی اس میں بڑھائی تب ہی آئی جب میں نے اپنی پرانی کتابیں بند کیے، جب میں نے اس بات کو مانا کہ بھئی سب کچھ وہ ٹھیک نہیں ہے، جو میں نے سیکھا وہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور وہ اصلی حقیقت نہیں ہے، تبھی تو لوگ میرے قریب آئے، تبھی تو لوگوں سے میں نے سیکھا، تبھی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایکچولی میں ایسا بھی ہوتا ہے، اسلام مذہب کیا ہے، جو بتایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے، اور کتابوں میں، بکس میں جو ریئل کہتے ہیں نا، ریئل ایویڈنس جو پڑا ہوا ہے وہ تو ادھر پڑا ہوا ہے۔ تو یہی سوال جب میں نے اپنے آپ سے اس دوران کیا کہ میں کون ہوں، کیا یہی ریئلٹی ہے کہ بس اسی طرح میں کرتا رہوں گا جو میرے پچھلے ماں باپ اور بڑے بوڑھوں نے کرتے گئے اور جو بتایا گیا اسی کو میں بار بار کرتا جاؤں گا، تو بس وہی اینڈ آف دا گیم ہے؟ ایکچولی یہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ہم لوگ بہت ہی پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم کبھی اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے شروع میں بتایا نا کہ یہ سوال خود اتنا قیمتی اور اتنا ہیوی ہے کہ ہم کبھی اس کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ہیوی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ بہت ہی ہیوی پڑے گا۔ جس دن آپ یہ سے پوچھتے ہیں نا، اس دن آپ کے دل پہ اتنا بوجھ آئے گا کہ آپ بولیں گے کیا یہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ اور یہ ہو بھی سکتا ہے، مطلب ضروری نہیں کہ سارے غلط راستے پہ ہوں، کہ میں پھر بول رہا ہوں کہ کچھ اینگلز میں جس طرح میرا تو سب کچھ 90 ڈگری چینج ہو گیا۔ مطلب میرے تو آلموسٹ 80 to 90% جو میں نے سیکھا تھا اور جو میں نے دیکھا تھا وہ آلموسٹ غلط تھا۔ جس نظریے سے میں دیکھ رہا تھا ایکچولی وہ نظریہ میرا بالکل غلط تھا۔ اسی نظریے کی وجہ سے میں نے بہت ٹوکریں کھائیں، بہت سارے غلط فیصلے اٹھائے، جس پہ مجھے پچھتاوا کہ اب مجھے بہت زیادہ تکلیف بھی ملی، پین ملا، دھکے ملے۔ تو اسی لیے یہ سوال جب انسان ایکچولی یہ جب کرتا بھی ہے نا، تو اس کا ایک بہت بڑا جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا اسی دوران کہ میں جب وہ جگہ جب میں نے چھوڑ دیا، وہ پلیس میں نے چھوڑ دی، تو تب مجھے ریئلائز ہوا کہ ایکچولی ایک سوال بھی ہے جو مجھے اندر سے آتا ہے کہ ایکچولی تم ریئلی وہی ہو جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں کچھ اور ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میٹر بھی کرتا ہے کہ آپ جب تک اس ماحول سے، اس انوائرمنٹ سے میں نہیں نکلیں گے تو آپ کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایکچولی میرا مقصد کیا ہے۔ لیکن انسان میں یہ بات پلیز یاد رکھیے، ہر انسان میں یونیکنیس بہت ہائی لیول پہ ہوتی ہے۔
اب آپ کس انداز میں لے رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہر انسان میں یونیکنیس ایک بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے جو دوسرا آدمی کبھی بھی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا. اس فیلڈ میں، اس انداز میں بولنا کا ہو گیا، ایکسپلین کرنے کے ہو گیا، یا سیکھنے کا لحاظ سے ہو گیا، یا سننے کے لحاظ سے ہو گیا، یا اپنی باڈی کے انداز سے ہو گیا. میں دیر از اے لاٹ آف، میں تک جائے گا، ویڈیو ختم ہی نہیں ہوگی. بس میرا صرف میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یونیکنیس میں کیوں بولتا ہوں، کیونکہ یہ جو چیز ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ یونیکنیس، یہی چیز انسان کو ریئلائز کرواتی ہے بار بار کہ ایکچولی تم جو سمجھ رہے ہو نا، تم وہ نہیں ہو. اب دیکھیں نا، آپ ان لوگوں کو دیکھیں، اس ہر انسان کو دیکھیں جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، اور وہ بولتے ہیں یار مجھے بہت خوشی ملتی ہے اس کام کرنے سے، مجھے مزہ آ رہا ہے. میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ میں جس چیز کو کر رہا ہوں مجھے مزہ بھی دے رہا ہے، ساتھ میں وہ مجھے سورس آف انکم بھی بن گیا میرا. آج کل موسٹلی یوٹیوبرز، اب بڑی بڑی پوسٹوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے، اکثر کچھ لوگ یہی بتائیں گے کہ بھئی یہ تو میرا ڈریم ورک تھا، اب وہ میرا سورس آف انکم بھی بن گیا ساتھ میں. تو یہ کیا ہوتا ہے ایکچولی، وہ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا ہوتا ہے اس دن کہ کیا یہ جو کر رہا ہوں میں، کیا یہ جو میں کر رہا ہوں، کیا یہ سچ میں مجھے میری آئیڈینٹی ہے ایک قسم کی، مجھے اس سے خوشی ملتی ہے. تو ظاہری بات ہے جو آئیڈینٹی ہوتی ہے نا، جب انسان وہ کرتا ہے نا، اس کی وہ خوشی ملتی ہے. اسی چیز کے اندر انسان کو ایک خوشی ملتی ہے کہ ہاں یار یہی ہے. جس طرح ہمیں بچپن میں سکھایا گیا تھا نا کہ بیٹا آپ نماز ایسے پڑھیں گے نا تو وہ قبول ہوگی. تو جب ہم وہ نماز اس طرح پڑھتے تھے تو ہمیں خوشی ملتی تھی، کیونکہ وہ جو طریقہ ہمیں بتایا گیا تھا وہ ایکچولی میں ہمارے اندر کی آواز آتی تھی کہ ہاں یار یہ بات تھوڑی سی اتھینٹک ہے، یہ بات تھوڑی سی اس سے سکون ملتا ہے. تو اس لیے یہ چیز جو ایکچولی میں صرف بیلنس کرنے کی کوشش جو کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ انسان کو یہ جو سوال جب تڑپاتی ہے، یہ سوال جب ابھرتی ہے انسان کے اندر سے، تو وہ ایک بہت بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے. ہیوی بھی ہوتا ہے لیکن قیمتی وقت ہوتا ہے. اسی ٹائم آپ نے ایکچولی اپنے کان، آنکھیں، ناک سب کچھ کھول دینے ہیں، کیونکہ اس دوران جب آپ نئے انوائرمنٹ میں آئے ہوتے ہیں تو وہاں سے بہت سارے سگنلز آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جو تو نے سیکھا، جو تو نے پڑھا تھا، وہ سب بس سب کچرے کے ڈھیر میں جائے گا. تمہارے اندر جو ریئلٹی ہے اب تمہارے اوپر، لائک فار ایگزامپل سچی بات بتاتا ہوں، جب میں ملک چھوڑ کے آیا تو نہ میرا باپ، نہ میرا بھائی، نہ میرا رشتہ دار، نہ میرا کوئی گاؤں والے، پڑوسی والے، کوئی نہیں تھا جو مجھے جج کر سکے. پاکستان میں ہر دوسرا آدمی جج کرتا ہے، رائٹ؟ تو جب مجھے کوئی جج کرنے والا نہیں ہے، who the fuck I care. اور وہیں دوران تھا جب مجھے بہت زیادہ فری ہینڈ ملا اور میں کرنے لگا، تو میں نے پھر بولا کہ یار یہ کیوں اتنا ریزسٹنٹ کیوں تھا جب میں ملک چھوڑ کے یہاں آیا اور اب میں سب کچھ کر رہا ہوں جو میرے مذہب اور اسلام سب کچھ نے منع کیا تھا، جس کی بہت بڑی پنشمنٹ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تبھی مجھے پتا چلا کہ ایکچولی میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان پہلے اس کو سمجھے گا اپنے طریقے اور اپنے انداز سے، اپنے کے کیمرے، تمہارے جو کیمرہ لینز ہے اس کے انداز سے ان چیزوں کو سمجھے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی، آپ دیکھیں نا، بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا فلاسفر یا لیکچرر یا آپ لیڈر ہی مان لیں، بڑے سے بڑا خطرناک سے خطرناک، اگر اس کا فلسفی اور سب کچھ اتنا کلیئر ہوتا ہے تو پھر کیوں ادھر بغاوت ہوتی ہے؟ بغاوت کیوں نکلتی ہے؟ اگر وہ راستے پہ ٹھیک ہے، اس کی نالج ٹھیک ہے، اس کا سب کچھ ٹھیک ہے، ایون وہ آدمی بھی ٹھیک ہے، پھر بھی وہاں بغاوت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ میں پھر بولا کہ ہر ایک انسان کی اپنے انداز سے، ایک لینس سے وہ دیکھتا ہے اس دنیا کو، ہر چیز کو، وہ پھر پیمانہ اس کا ایک الگ ہوتا ہے. اس لیے میں بولتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح لوگ بولتے ہیں نا کہ میں جب دو آدمی آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور تم بیچ میں 6 بنا دو، تو ادھر والے کو جس نے 6 بنایا اس کو 6 ہی نظر آئے گا، لیکن سامنے والے کو وہ 9 نظر آئے گا. لیکن یہ تم بلیو ہی نہیں کر سکتے کیونکہ تم اس کے لینس سے دیکھ ہی نہیں رہے، اور تم بولو گے تیرا دماغ خراب ہے، یہ 9 کہاں سے، یہ 6 نمبر ہے، 6 سے، دس از 6، اٹس ناٹ 9. تو یہ جو ریئلٹی ہے نا، یہ تب ہی ریئلائز ہوتی ہے کہ جب ہر ایک انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، جب انسان کا دماغ کھلتا ہے کہ ہاں یار وہ جو بول رہا ہے اس کی بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس کا بھی ایک نظریہ ہے، اس کے پیچھے اس کا ایک انفارمیشن اور بیک گراؤنڈ، اور اس کا پیچھے اس کے پوری صدیاں گزر چکی ہیں، تو اس لیے وہ بات کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح میرے امی ابو نے
اباؤٹ ڈن ایک چیز بار بار بولی ہے تو ظاہر بات ہے اب اس کے پیچھے ایک راستہ ہے نا. تو وہ جو اس لینس سے دیکھتا ہے اسلام کو, مذہب کو, اللہ کو, وہ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھے گا. میں ابھی جدھر آیا ہوں ماں جہاں سے میں نے شروع کیا ہے 15-16 سال, پھر میرا ایک نظریہ ڈفرینٹ ہوگا, میں ایک انداز کی ڈفرینٹ, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا جو کنیکشن ہے نا وہ ان لوگوں سے بن رہا ہے نہ کہ پرانے والوں سے, کیونکہ میں نے دونوں ریڈ کر لی ہے, لیکن میرا کنیکشن ان لوگوں سے بن رہا ہے. تو اسی وجہ سے تم ان سے اپنے آپ کو منسلک دیکھو گے. تو دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ. دیٹ از بہت بہت لمبی ہو جائے گی یہ, لیکن میرا صرف سمپل سا یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ سوال آتا ہے اٹ از دا بیسٹ ان دا لائف, آپ کی لائف چینج کرے کہ میں کون ہوں. اور یہ لازم ایک دن نہ ایک دن اپنے آپ سے پوچھیں گے, یہ سب کچھ کھل جائے گا آپ کے سامنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی قیمت جانیں. میں بولوں اس کو ضائع نہ کرے. کبھی کبھی انسان غلط ہو جاتا ہے نا, انسان اسی ماحول میں ہوتا ہے, اور اگر یہ سوال آ گیا تو آپ کبھی بھی چینج نہیں کر پائیں گے, کیونکہ یہ سوال کا مطلب یہی ہے کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو چینج, ناؤ اٹس ٹائم ٹو چینج. یہ بات یاد رکھیے, سوال ابھرتے ہی اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے دیٹ از a lot of things is wrong, so you have to be changed, you have to be different now. I think that's enough. See you guys.